السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا سبق ہمارا اس اردو زبان کی دوسری کتاب کا 9واں سبق ہے، اور ہم نے اس سے پہلے 8واں سبق پڑھایا تھا۔ دیکھیں دوستو، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو، سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو زبان کی دوسری کتاب، صفحہ نمبر 13، سبق نمبر 9، ہاتھی۔ یہ کیا پڑھیں گے؟ اس کو ہاتھی، یہ ہے اور الف ہے، ہا تھی تے ہے یا ہاتھی۔ یہ ٹن ٹن، اس کو ٹن ٹن پڑھیں گے۔ یہ ٹن ٹن گھنٹے کی آواز کہاں سے آئی؟ گھنٹے کی آواز کہاں سے آئی؟ دیکھنا، دیکھنا نہیں پڑھیں گے، دیکھنا وہ جھومتا ہوا آتی، وہ جھومتا ہوا ہاتھی آ رہا ہے۔ دیکھنا وہ جھومتا ہوا ہاتھی آ رہا ہے۔ ذرا پاؤں، ذرا، ذرا پاؤں، پے الف واو نون گنا، پاؤں کی آہٹ، آہٹ نہیں معلوم ہوتی۔ نہ گرد و غبار، گرد غبار اڑتا ہے۔ گھنٹے کی آواز سن کر لوگ ادھر ادھر کترا جاتے ہیں۔ گھنٹے کی آواز سن کر لوگ ادھر ادھر کترا جاتے ہیں اور اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ڈیل ڈول، کیا پڑھیں گے؟ کتنا بڑا ڈیل ڈول خدا نے اس کو دیا ہے، خدا نے اس کو دیا ہے۔ یہ صحرائی، کیا پڑھیں گے؟ اس کو صحرائی جانوروں میں سب سے بڑا اور قوی ہے، جانوروں میں سب سے بڑا اور قوی ہے۔ اس کے پاؤں گویا عمارت کے ستون ہیں، کیا پڑھیں گے؟ اس کے پاؤں گویا عمارت کے ستون ہیں۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی مگر شوخ اور تیز ہیں۔ کان کیسے چوڑے چکلے ہیں، کان کیسے چوڑے چکلے ہیں، جن کو پنکھے کی طرح جھلتا جاتا ہے، جن کو پنکھے کی طرح جھلتا جاتا ہے۔ ہاتھی کی گردن بہت چھوٹی ہے، ہاتھی کی گردن بہت چھوٹی ہے مگر نہایت موٹی ہے، مگر نہایت موٹی ہے۔ جو ایسی موٹی نہ ہوتی، جو ایسی موٹی نہ ہوتی تو اس کے سر کا بھاری بوجھ کیوں کر اٹھاتی؟ تو اس کے سر کا، یہ کیا ہے؟ سر کا بھاری بوجھ، بوجھ نہیں بوجھ، کیوں کر اٹھاتی؟ اوپر کے جبڑے میں سے کیا، اوپر کے جبڑے، جیم بیڑے یا جبڑے میں سے کیا اچھے دو لمبے، لام پھر میم پھر با پھر یا، دو لمبے سفید دانت نکلے ہوئے ہیں، دانت نکلے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے ہی سخت اور وزنی ہوتے ہیں، یہ بڑے ہی سخت اور وزنی ہوتے ہیں۔ دانت سب ہاتھیوں کے نہیں ہوتے، دانت سب ہاتھیوں کے نہیں ہوتے مگر سونڈ سب کے ہوتی ہے، مگر سونڈ، سونڈ سب کے ہوتی ہے۔ ہاتھی کے تمام جسم میں سونڈ ہی عجیب و غریب چیز ہے، ہاتھی کے تمام جسم میں سونڈ ہی عجیب و غریب چیز ہے۔ سر سے پاؤں تک لٹکی ہوئی ہے، سر سے پاؤں تک لٹکی ہوئی ہے۔ کیسی گاؤ دم ہوتی چلی آئی ہے، کیسی گاؤ دم ہوتی چلی آئی ہے، یہی اس کی ناک ہے، یہی اس کی ناک ہے، اور یہی اس کا ہاتھ، اور یہی اس کا ہاتھ، اس کو ہر طرف گھما سکتا ہے، اس کو
ہر طرف گھما سکتا ہے۔ اس کے وسیلے سے چھوٹی سے چھوٹی، اس کے وسیلے سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اٹھا سکتا ہے، اور بڑی سے بڑی چیز اٹھا سکتا ہے۔ بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھ آگے، ہاتھی اپنی سونڈ سے، ہاتھی اپنی سونڈ سے درختوں کو اکھیڑتا اور شاخوں کو توڑتا ہے۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے درختوں کو اکھیڑتا اور شاخوں کو توڑتا ہے۔ درخت کی شاخ کو سونڈ میں لے کر، درخت کی شاخ کو سونڈ میں لے کر پنکھے کی طرح جھلا کرتا ہے، پنکھے کی طرح جھلا کرتا ہے۔ کوئی چھوٹا سا دانہ زمین پر پڑا ہو تو اس کو بھی سونڈ کی نوک سے اٹھا سکتا ہے۔ کوئی چھوٹا سا دانہ زمین پر پڑا ہو تو اس کو بھی سونڈ کی نوک سے اٹھا سکتا ہے۔ اس کو غسل کا بڑا شوق ہے، اس کو غسل کا بڑا شوق ہے۔ اپنی سونڈ میں پانی بھر کر بدن پر چھڑک لیتا ہے، اپنی سونڈ میں پانی بھر کر بدن پر چھڑک لیتا اور پینے کے وقت منہ میں ڈال لیتا ہے، اور پینے کے وقت منہ میں ڈال لیتا ہے۔ کوتاہ گردن ہونے کی وجہ سے، کوتاہ گردن ہونے کی وجہ سے اپنے منہ کو پانی تک نہیں پہنچا سکتا، اپنے منہ کو پانی تک نہیں پہنچا سکتا۔ ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں، ایشیا اس طرح بنے گا، ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں ایک نقطہ ہے، اس میں دو نقطے لگیں گے۔ اگر آپ کتابوں میں ایک نقطہ ہے تو دو نقطے اس کے اوپر لگا لیں، ایک نقطہ اور لگا لیں اس کے ساتھ۔ افریقہ کے ملکوں میں یہ جانور پایا جاتا ہے۔ جب اس کو بنوں اور جنگلوں میں سے پکڑ کر آدمی سدھا لیتے ہیں تو بڑا ہوشیار، حلیم اور فرما بردار بن جاتا ہے، تو بڑا ہوشیار، حلیم اور فرما بردار بن جاتا ہے۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ غبار کے کیا معنی؟ یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کا معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں، یہ معنی بھی یاد رکھنے ہیں۔ غبار گرد، دھول۔ حلیم برداشت کرنے والا، حلیم کیا ہے؟ برداشت کرنے والا۔ فرم بردار، حکم ماننے والا، فرم بردار حکم ماننے والا۔ ستون، کھمبا، ستون معنی کیا ہے؟ کھمبا۔ غریب اجنبی، غریب اجنبی۔ صحرائی، جنگل میں رہنے والا، صحرائی جنگل میں رہنے والا۔ عمارت، بلڈنگ، عمارت کیا معنی ہے؟ بلڈنگ۔ کوتاہ، مختصر، چھوٹا، مختصر، چھوٹا۔ تو دوستو یہ سبق ہمارے یہاں تک ہو گیا ہے۔ اس سبق کو آپ بہت دھیان سے اور سمجھ کر سنیں اور پھر اس کو یاد رکھیں۔ ہماری اس ویڈیو کو آگے تک بھی شیئر کریں، جو بھائی ہمارے بہنیں اردو نہیں جانتی، تاکہ وہ بھائی اور بہنیں اردو سیکھ سکیں۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔